نہر سویز کے سلسلے میں ہمارے عوام کا رد عمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصر کے حق میں تھا، لیکن حکومت کا رویہ تذبذب میں الجھا تھا۔ صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی اپنی عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کھلے دل سے مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔ جب ہم بغداد میں تھے تو وزیر اعظم سہروردی نے اچانک مصر کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیا اور ان کے دورے کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم چند افسروں کو لے کر بیروت تک ضرور گئے۔ وہاں کچھ سیر و تفریح اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ ہمارا سرکاری وفد ان کی ہمت بڑھانے قاہرہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن بیروت کے بازاروں میں بڑے انہماک سے شاپنگ کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکستان روانہ ہوئے تو کچھ حضرات اپنی بھاری بھرکم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ اتنا سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے۔ جب تک فالتو سامان ہولڈرز میں منتقل نہیں کیا جاتا، وہ ہوائی جہاز اڑانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ جہاز کے باہر عراق کے شاہ فیصل، پرنس عبداللہ، وزیر اعظم نوری السعید اور دیگر اکابرین ہماری روانگی کے منتظر تھے۔ اندر سامان پہ جھگڑا سر اٹھائے کھڑا تھا۔ صدر سکندر مرزا اس قسم کے تنازع میں دخل دینے سے دور بھاگتے تھے۔ وہ تو اخبار اٹھا کر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وزیر اعظم سہروردی نے بیچ بچاؤ کرا کے کسی نہ کسی طرح معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کر کے ہمارا جہاز تاخیر سے بغداد ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تو باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی گلو خلاصی ہوئی، جسے گمان تھا شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے۔ ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبد الناصر کے خلاف نفرت کی وجہ سے مصر کے غریب عوام بھی ان تین ملکوں کی حکومت کی ہمدردی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک اسلامی ملک پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کے حملہ آور ہوئی تھیں، لیکن اس کی مدد کے لیے دوسری حکومتوں کے کانوں پہ جوں نہ رنگی تھی۔ عالم اسلام میں نفاق اور انتشار کی یہ کیفیت بے حد شرمناک اور عبرتناک تھی۔ اس میں ہمارا کردار بھی ایسا نہ تھا جسے یاد کر کے ہم سر فخر سے اونچا کر سکیں۔ 14 جولائی 1958 کو ایک بار پھر سکندر مرزا کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو ہمراہ لے کر تہران روانہ ہوئے۔ پروگرام یہ تھا کہ تہران میں چند گھنٹے شاہ ایران کے ساتھ مشورے کے بعد ہم لوگ اسی شام استنبول روانہ ہو جائیں گے، جہاں بغداد پیکٹ کے سلسلے میں پاکستان، ایران، عراق اور ترکی کے سربراہان مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی ہی تھی کہ اچانک خبر ملی بغداد میں ایک خون آشام فوجی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ یہ خبر سن کے شاہ ایران سناٹے میں آ گئے، ان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے فارسی زبان میں جمال عبد الناصر کو چند گالیاں دیں۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے۔ ان کا اضطراب پسینے کے قطروں کی صورت میں ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے عملے سے پوچھتے تھے، ٹیلی پرنٹر پر بغداد کے متعلق تازہ ترین اطلاعات کیا آ رہی ہیں؟ ایک بادشاہ کا تختہ الٹنے پر دوسرے بادشاہ کا رنج و الم کسی ہمدردی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس کے اپنے تخت و تاج کی خود حفاظتی اور فکر مندی کا عکس تھا۔ ہمدردی اور ایثار غریبوں کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس نایاب سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم استنبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ترکی کی حکومت کا پیغام ملا کہ کانفرنس استنبول کی بجائے انقرہ میں ہوگی۔ شہنشاہ ایران بھی انقرہ پہنچ گئے۔ اس طرح بغداد پیکٹ کی وہ تاریخی کانفرنس شروع ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے نکل گیا، صرف پیکٹ ہی پیکٹ رہ گیا، جسے بعد ازاں سینٹو کا نام دیا گیا۔ انقرہ پہنچ کر عراقی انقلاب کی مزید تفصیل معلوم ہوئی۔ شاہ فیصل، پرنس عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السعید بڑی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ پرنس عبداللہ اور نوری سعید کی لاشوں کو عوام نے بغداد کی سڑکوں پہ گھسیٹا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ جب پرنس عبداللہ کے محل پہ حملہ ہوا تو اس میں کئی نیم برہنہ یورپین لڑکیاں چیختی چلاتی برآمد ہوئیں۔ پرنس کے متعلق مشہور تھا ان کے پاس مشرق وسطیٰ کا بہترین سردابہ شراب تھا۔
وہ وقتاً فوقتاً یورپ کے نائٹ کلبوں میں نت نئی حسینوں کا انتخاب کر کے اپنے محل کی زینت بناتے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ماموں یا چچا تھے، در حقیقت وہی عراق کے اصلی حکمران بھی تھے۔ جواں سال بادشاہ کو انہوں نے کٹپتلی بنا رکھا تھا اور اسے اپنی طرز زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکی کے دوروں میں ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی، وہ یہ کہ اگر ایک بار کسی قوم کے دل میں اسلام کی روح سما جائے تو پھر اسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر ترکی میں بہت طوفان آئے، لیکن ترک قوم پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس طوفان کی زد میں وہ لوگ آئے جو زیادہ تر ملازمت پیشہ تھے، یا شہری آبادی کا کچھ خاص حصہ تھا، یا نئی روشنی کی دلدادہ کچھ تن آسان مرد اور فیشن پرست عورتیں تھیں۔ ترکی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد دوسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ کئی مسجدوں میں تو صفوں کے سامنے لکڑی کی اونچی تختیاں اس لیے بچھائی جاتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوپیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والوں کو سجدہ کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ترک عوام بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں ایک خاص احترام ہے۔ جو ترک قافلے حج پہ جاتے ہیں وہ انتظامی بندوبست اور خوش تدبیری اور نظم و ضبط کے بارے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ترکی میں اسلامی روایات کو اثر نو زندہ کرنے کا سہرا جلال بیار اور وزیر اعظم مندریس کے سر ہے۔ غالباً اسی جرم کی پاداش میں صدر معزول اور قید ہوئے اور وزیر اعظم تختہ دار پر لٹکا دیے گئے، لیکن عوام کے دلوں پر ان کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ وزیر اعظم مندریس بڑے خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی ان کی گردن میں تواضع کا ہلکا سا خم آ جاتا تھا۔ ایک بار انقرہ میں مسٹر مندریس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟ میں نے جواب دیا، مطمئن تو ہوں، لیکن ایک حسرت ہے، ابھی تک مولانا روم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، بے شک کونیا یہاں سے کافی دور ہے، لیکن اگر شوق تیز ہو تو لمبے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اطلاع ملی کہ ٹرکش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں کونیا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر اکرام اللہ اور میں چند دوسرے شائقین کے ساتھ اس جہاز میں سوار ہو کر کونیا پہنچے۔ ہوائی جہاز کی پرواز کے دوران اکرام اللہ صاحب نے ہمیں مثنوی مولانا روم کے بہت سے اشعار سنائے اور ان کے معانی پر روشنی ڈالی۔ کونیا میں ٹرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر ہمیں اپنی گاڑی میں مولانا روم کے مزار پر لے گیا۔ فاتحہ کے بعد ہم نے کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وردی پوش کمانڈر بھی مزار کے پاس مؤدب کھڑا ہے اور آنکھیں نیچی کیے زیر لب کچھ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے پوچھا، وہ چپکے چپکے کیا پڑھ رہا تھا؟ اس سوال پر وہ جھیپ سا گیا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، پھر کسی قدر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح ترکی میں ایک خاصا بڑا طبقہ ایسا ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کا برملا اظہار کرنے سے ہچکچاتا ہے یا کسی دباؤ کی وجہ سے مجبور ہے۔ ایک بار صدر سکندر مرزا ترکی کے دورے پر تھے تو عید الاضحیٰ کا دن انقرہ میں آ گیا۔ اب ترک حکومت کے رہنماؤں کو تشویش لاحق ہوئی، اگر پاکستانی وفد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصرار کیا تو پروٹوکول کے مطابق ان کو بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ اگرچہ صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان مندریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی ترویج میں کافی پیش رفت کی تھی، لیکن غالباً ان میں ابھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں عید کی نماز میں شامل ہوں۔ چنانچہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک اسپیشل ٹرین میں سوار کر کے استنبول روانہ کر دیا۔ سارا دن ہماری ٹرین ترکی کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے گزرتی رہی۔ ہم نے ترک قوم کو بالکل اسی جوش و خروش سے عید مناتے دیکھا جیسے پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نظر نہ آیا جس میں ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نئے کپڑوں میں ملبوس مرد، عورتیں اور بچے عید گاہوں میں آ رہے تھے۔ جگہ جگہ سجے سجائے قربانی کے جانوروں کے گرد لوگوں کے ٹھٹ لگے تھے۔
جب شام ہوئی تو کئی قصبوں اور آبادیوں میں عید کی خوشی میں چراغاں بھی ہوا۔ اگرچہ اس روز ہمیں عید کی نماز تو نہ مل سکی، لیکن ترک قوم کو عید مناتے دیکھ کر بڑا روح پرور نظارہ نصیب ہوا۔ استنبول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ یہاں ہر وقت زائرین کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت کا اظہار جس سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر رشک آتا ہے۔ استنبول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پر لے گئے۔ مرحوم محمد امام اس وفد کے ساتھ استنبول آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787 میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس وفد کے سربراہ سید غلام علی تھے، جو سلطان ٹیپو کی جانب سے کچھ خطوط اور تحائف بھی لائے تھے۔ وفد کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا، جو پورا نہ ہو سکا۔ یہ خطوط آج تک استنبول میں صدارت عظمیٰ کی آرکیو میں محفوظ ہیں۔ اس وفد میں سیاسی نمائندوں کے علاوہ بہت سے سوار، پیادہ سپاہی اور خدمتگار بھی تھے، جن کی تعداد 501 بتائی جاتی ہے۔ سردار محمد امان کے زیر کمان 100 پیادہ سپاہی تھے۔ استنبول ہی میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹ گئی۔ غالباً سردار محمد امام اسی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے۔ ان کی قبر پر سر کی جانب پتھر کی ایک سل پر یہ کتبہ درج ہے: ہول خلاق الباقی مرحوم و مغفور محمد امام سردار عسکر ایلچی ٹیپو سلطان ہند روہنا فاتحہ 1202 ہجری۔ صدر مرزا نے بیگم مرزا کے ساتھ اسپین کا بھی دورہ کیا۔ اسپین میں جس چیز نے دونوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مسجد قرطبہ نہ تھی، بلکہ جنرل فرانکو کی اپنے ملک پر آہنی گرفت تھی۔ اس دورے کے بعد صدر سکندر مرزا اور ان کی بیگم اسپین کے نظام حکومت کے متعلق تعریفیں کرتے رہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک تجویز ارسال کی کہ CSP کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، ان میں اسپین کو بھی شامل کیا جائے۔ ایک روز سکندر مرزا اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے، تم زلفی کو جانتے ہو؟ یہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو بڑے حیران ہوئے۔ کہنے لگے، تعجب ہے تم زلفی کو نہیں جانتے؟ بڑا سمارٹ لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لائف اسی کی وجہ سے چمکی ہوئی ہے۔ میں نے کراچی کی نائٹ لائف کی رونق سے اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر سکندر مرزا نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نوجوان بیرسٹر ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کتابیں جمع کرنے کا شوقین ہے۔ وہ ایوان صدر کی لائبریری میں سندھ کے متعلق جتنی کتابیں ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ صدر مرزا نے مجھے ہدایت کی میں ٹیلی فون کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری استعمال کرنے میں مدد کروں۔ میرے بلاوے پر ایک چھریرے بدن کا نہایت خوش لباس، خوبصورت، تیز ترار، شوخ نوجوان میرے کمرے میں وارد ہوا۔ یہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ان میں بلا کی ذہانت اور فطانت تھی۔ انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کے رکھ دیا۔ ایک روز وہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے کچھ اقتباسات ٹائپ کروا رہے تھے کہ صدر سکندر مرزا دن کے 1 بجے میری کھڑکی کے پاس آ کر رکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز سے کہا، زلفی، گڈ نیوز فار یو، تمہارا نام UNO کے ڈیلیگیشن میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر بھٹو صاحب خوشی سے سرشار ہو گئے۔ صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کی طرز پر میرے کمرے کے 1-2 چکر کاٹے، پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اردو میں کہا، آپ صاحب دیکھو گے، اب میں اس راہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹر کی کرسی تک دوڑ لگاؤں گا۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اپنی پہلی ملاقات ہی سے وہ مجھے آپ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے انہوں نے اسی اسلوب تخاطب کو بڑی وزاداری سے نبھایا۔
ان کے عروج کے آخری دور میں بہت سے وزیروں اور اعلیٰ افسران کو یہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کابینہ اور دوسری میٹنگوں میں ان کے ساتھ سختی، بدسلوکی اور ہتک آمیز رویے سے پیش آتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ میں جیسا آپ صاحب شروع میں تھا ویسا ہی آخر تک رہا۔